بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک لازوال کتاب کا ذکر لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ کتاب کہ جسے اپنی خوبیوں کی بنا پر، جسے اپنی صفات کی بنا پر، جسے اپنے خصائص کی بنیاد پر، جسے اپنے فضائل کی بنیاد پر دنیا کی تمام الہامی اور غیر الہامی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ جی یقیناً میری مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو اس نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہی کتاب مراد ہے، قرآن مجید۔ ایک ایسی کتاب جو خود لازوال ہے، جو خود عظیم ترین کتاب ہے، اور اس کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کتاب جڑتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب انبیاء و رسل میں عظیم ترین درجہ پاتے ہیں، اور یہ کتاب بھی سب کتابوں میں عظیم ترین کتاب ہو جاتی ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوتی ہے، جس رات میں نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بابرکت اور مقدر والی رات قرار دے دیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مقدر والی، قدر والی رات قرار پاتی ہے۔ جس سرزمین پر اترتی ہے وہ مکہ مبارک شہر کہلاتا ہے، اور لوگوں کے بار بار ہر سال ہر مہینے آنے کی جگہ بن جاتا ہے حج اور عمرے میں۔ اور پھر دیکھیے جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن اتر رہا ہے، جو پہلے موجود تھے، صحابہ جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک شرک اور کئی دوسری معاشرتی جو ہے وہ خرابیوں میں ڈوبے تھے، لیکن اس قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اس قرآن کے آتے ہی ایسے لوگ وہ ہو گئے، ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ آج ہم صحابہ کی مثالیں رکھتے ہیں دوسرے انسانوں کے سامنے۔ آج آپ کے سامنے میں اگر صرف یہ بھی کہہ دوں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس لیے سب سے افضل، تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے، لیکن کیا کریں، دنیا والے دلائل مانگتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں تو پہلے بھی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، دیگر صحائف بھی جن کے نام ہم نہیں جانتے، تو قرآن ہی افضل کتاب کس طرح سے ہے؟ تو چلیے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آج، آپ غور کیجیے گا کہ کیا کوئی ایک خصوصیت کسی دنیا کی دوسری کتاب میں موجود ہے ان صفات، ان خصوصیات میں سے جو قرآن کو حاصل ہیں۔ پہلی بات ہی دیکھیے گا، قرآن مجید جو ہے وہ عالمگیر کتاب ہے۔ پہلے کتابیں اترا کرتی تھیں تو وہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی بستی، کسی خاص طبقے کے لیے نازل ہوتی تھی اور ان کی ہدایت کے لیے وہی ذریعہ ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی لفظ فرما دیتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ عالمگیر ہے یہ کتاب، یہ عام ہے سب کے لیے، کسی خاص قبیلے برادری کے لیے نہیں۔ پھر دوسرا پہلو دیکھیے گا، اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو یہ جامع کتاب ہے۔ پہلی کتابیں یا صرف دعاؤں اور مناجات پر مشتمل ہوتی، یا ان کے اندر
جو ہے وہ عقائد کی باتیں کی گئی ہوتی یا ان میں عبادات بتائی گئی ہوتی یا اخلاقیات کے موضوع کو چھیڑا گیا ہوتا. لیکن دیکھیے یہ قرآن اپنے اندر دعائیں بھی رکھتا ہے، اپنے اندر مناجات بھی رکھتا ہے، اپنے اندر عقائد کی باتیں بھی رکھتا ہے، عبادات کا بھی پہلو رکھتا ہے. یہ کتاب ہمیں ہمارے معاشرتی معاملات بھی بتاتی ہے. یہ کتاب ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، اقتصادی زندگی، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں ہدایات فراہم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کر دی جس میں بیان ہے ہر چیز کا. پھر دیکھیے ایک اور پہلو، ایک اور جو ہے وہ بہت بڑی خوبی اس کتاب کی کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو جس طرح سے نازل ہوئی آج بھی اپنی اصل شکل میں جو ہے وہ قائم دائم اور محفوظ ہے. کیوں نہ ایسا ہو؟ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر دیکھیے اس کا ایک اور پہلو، زندہ زبان والی کتاب. پہلی الہامی کتابیں نازل ہوئیں لیکن آج اپنی اصل شکل میں نہ وہ کتابیں موجود اور نہ وہ زبانیں موجود. اگر دیکھا جائے عبرانی میں نازل ہوئی پہلی کتابیں یا سریانی زبان میں، سریانی نہ دنیا میں آج کہیں بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، اور عبرانی زبان بھی ایک آدھ ملک کے سوا دنیا کے کسی خطے میں نہ بولی اور نہ سمجھی جاتی ہے. لیکن قرآن جس زبان میں نازل ہوا، کون سی زبان؟ عربی زبان کے اللہ نے فرما دیا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو. یہ عربی زبان دنیا کے 22 کے قریب ممالک کی سرکاری زبان ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں، افریقہ میں، ایشیا میں کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے جہاں کی سرکاری زبان نہیں بھی ہے. اگر زندہ زبان والی کتاب ہے، دنیا کی دیگر زبانوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے لیکن یہ زبان آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے 1450 سال گزرنے کے باوجود. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن اپنے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے کہ یہ تضاد سے پاک کتاب ہے. آپ کو اگر ایک جگہ کوئی واقعہ کسی طرح ملے گا تو دوسری جگہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس سے اختصار میں یا اس سے زائد تفصیل میں ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہو اور دوسری جگہ کچھ اور بیان ہو. آپ اسی طرح اس میں دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کتاب میں بہت اختلاف پاتے. اختلافات سے، تضاد سے پاک ہونا یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ اسی ذات بابرکات کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ بھی ہے. پھر اس کے اندر ایسے جو ہے وہ معجزات ہیں، ایسے جو ہے وہ باتیں ہیں کہ وہ اپنے سامنے دنیا کی دیگر ہر کتاب کو، ہر کتاب لکھنے والے کو ہیج کر دیتی ہے، لاجواب کر دیتی ہے. یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے یہ اس کتاب کا کہ کوئی چاہ کر بھی دنیا کا بڑے سے بڑا لکھاری، ادیب، مصنف، شاعر اس کا جواب نہیں لا سکتے. اللہ نے چیلنج رکھا ان کے سامنے. سورہ ہود کے اندر اللہ نے فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو اس جیسی. پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے اس چیلنج کو کم کر کے سامنے رکھ دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کر دکھا دو ایسی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ بنا نہیں سکو گے.
غلط یہ بات ہوگی کہ تم کہو کہ بنا سکو، یہی تو اس کی تاثیر ہے کہ اس کو سن کر اسلام کے دشمنوں کے دل بھی جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن قرآن سن کر دل ایسا موم ہوتا ہے کہ ایمان حاصل کر لیتے ہیں۔ اس وقت کا بڑا شاعر لبید بن عاصم جو تھا، عرب کا سب سے بڑا جسے شاعر مانا جاتا ہے، جب اس کے سامنے سورہ کوثر لکھی آتی ہے تو پڑھ کر وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ پھر دیکھیے یہ کتاب اپنے اندر اور کیا خوبیاں رکھتی ہے۔ کامیابی کی ضمانت یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب کے ساتھ، اس کی مثالوں کے ساتھ اللہ بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ساتھ درجات بلند کرتا ہے، اقواماً لوگوں کے، ویضع بہ آخرین، اور کئی دوسرے لوگوں کو اس سے رسوا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ یہ کتاب درجات میں اضافے اور رسوا بھی ہوتے ہیں لوگ جو اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ پھر دیکھیے اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ اپنے سامنے دوسروں کو جو ہے وہ شکست خوردہ کر دیتی ہے کہ اس کتاب میں ہر بات کی ایسی تفصیل موجود جو کہیں اور نہیں۔ اللہ نے اسی لیے سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصِّلًا، وہی وہ ذات ہے اللہ جس نے تمہاری طرف اس کتاب کو بھیجا جس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ پھر دیکھیے رشد و ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب، اور اس کے بارے میں تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کی اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی سورہ نمل کی آیت نمبر 2 میں کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری مومنین کے لیے۔ کبھی جو ہے 77 نمبر اس کی آیت میں 77 میں یہ کہا جاتا ہے سورہ نمل کی ہی وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت کا باعث ہے مومنین کے لیے۔ کبھی سورہ قمر میں کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ کبھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں کہا جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہدایت ہی ہدایت کا پیغام ہے یہ قرآن۔ کون سی اور دنیا کی کتاب ہے جس کا ہر ورق، جس کا ہر حرف، جس کی ہر آیت اپنے اندر ہدایت کو جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہو؟ واحد کتاب قرآن ہی آپ کو نظر آئے گی۔ پھر یہ قرآن شفا بھی ہے، لیکن کیسی شفا؟ دلوں میں جو مرض پیدا ہو جاتے ہیں نفاق کے، منافقت کے، برائی کے، کفر کے، ضلالت یعنی گمراہی کے، ان سب بیماریوں کا علاج یہ قرآن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل دیکھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں وہ احکامات نازل کر دیے جو ہدایت بھی ہیں اور شفا بھی ہیں اور رحمت ہیں مومنین کے لیے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دلوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ پھر دیکھیے یہ کتاب جو ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی بھی کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں آپ کو ملے گی، ایسی کوئی بات جو بیہودہ ہو نہیں ملے گی، ایسی بات جس کو پڑھ کر دل میں کوئی برا خیال آئے کوئی ایک بات نہیں ملے گی، ہر بات دل اور تہذیب اور عقل جو ہے اس کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ پھر آخرت کا ساتھ ہے اس کتاب۔ میں یہ بات آپ کے سامنے جو رکھوں، کیسی کتاب؟ تو دنیا کی ساری کتابیں دنیا کے امتحانات میں کامیابی کے لیے ہیں، لیکن
یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں زندگی گزارنا بھی سکھاتی ہے، لیکن اگر اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزار لی تو آخرت میں یہ ہمارے لیے کیسی آسانیاں پیدا کرتی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 جو ہے، اس میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کی نظر میں تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ پھر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یعنی موجود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن میں ماہر شخص معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا آخرت۔ پھر دیکھیے موطا امام مالک میں روایت موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اور کون سی وہ دو باتیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ اللہ کی کتاب کو جب تک تھامے رکھیں گے گمراہ نہ ہوں گے کبھی بھی۔ پھر دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جامع ترمذی میں موجود، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جو شخص اس طرح آخرت میں آتا ہے یا دنیا میں رہتا ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو تو وہ جان لے وہ ویران گھر کی طرح ہے اس کا دل۔ پھر دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں ہی یہ روایت موجود، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی، اور وہ نیکی بھی کیسی؟ فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا نیکیاں رکھے گی، 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی، اور ساتھ میں کہہ دیا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، نبی کریم فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر کسی حرف پر الگ الگ نیکیاں۔ پھر یہی قرآن آخرت میں گواہ بنے گا اپنے پڑھنے والے کا، اور اس قدر جو ہے اس کی شفاعت کرے گا کہ وہ شخص بخش دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابو داؤد میں اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجن، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی قرآن اپنے صرف پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے ہی نجات کا باعث نہیں، بلکہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے رتبوں کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اب ایک آخری بات جو کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک وہ خوبی جو کسی اور کتاب میں کبھی مل ہی نہیں سکتی کہ یہ کتاب آخری نبی آخری رسول پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اسی بنا پر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب، آخری آسمانی کتاب، اس کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہونی۔ اور یہی بات اور اس سے پہلی خصوصیات قرآن کو ایک ایسی ممتاز کتاب، ایک ایسی منفرد کتاب بنا دیتے ہیں جس کا جواب لانا تو درکنار، جس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا انسان۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب بنا نہیں سکتے اور ہرگز نہیں بنا سکو گے تو پھر ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔